آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ایک ایسا حملہ جس نے بر صغیر کو پھر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ 26 معصوم جانیں گئیں، 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ مودی سرکار کا اصل منصوبہ کیا تھا؟ پاکستان پر الزام یا خود سفارتی تنہائی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 22 اپریل سے آج تک پہلگام حملے کی کہانی، نہ صرف وہ باتیں جو میڈیا نے بتائیں بلکہ وہ بھی جو آپ سے چھپائی گئیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے دونوں ممالک کے رد عمل، خفیہ سفارتی پیش رفت اور وہ عالمی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو جاننا ہر ذی شعور انسان اور ہر انصاف پسند کے لیے ضروری ہے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ سچائی ادھوری نہیں سنی جاتی۔ دوستو، 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام بیسران وادی میں اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب 5 مسلح دہشت گردوں نے جدید خودکار ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس بھیانک حملے میں 26 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں 25 بھارتی سیاح اور ایک نیپالی سیاح شامل تھا۔ اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حملہ آوروں نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ سیاحوں پر حملہ کیا۔ ابتدائی طور پر اس حملے کی ذمہ داری بھارت نواز عسکری گروپ دی ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی، مگر چند دن بعد ہی اس گروپ نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، جس نے معاملے کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ اس حملے کے فوراً بعد بھارتی حکومت نے فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اور اس حملے کو کراس بارڈر دہشت گردی قرار دیا، یعنی ان کے مطابق یہ حملہ سرحد پار پاکستان سے کیا گیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا، یہ حملہ دہشت گردوں کی کمزوری ظاہر کرتا ہے اور ہمیں انہیں سخت جواب دینا ہوگا۔ بھارتی کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی نے اہم فیصلے کیے اور انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کا جو معاہدہ تھا وہ معطل کر دیا، اٹاری بارڈر چیک پوسٹ بند کر دی، پاکستان کے مخصوص ویزے منسوخ کر دیے گئے اور پاکستانی شہریوں کو 1 مئی تک واپس اپنے ملک جانے کا حکم دیا گیا۔ جبکہ دوستو، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہر دہشت گرد اور اس کے حامیوں کو جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے اعلیٰ حکام نے بار بار پاکستانیوں پر الزام لگایا کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جبکہ دوستو اس حملے کے بعد پاکستان کا موقف بالکل اس کے برعکس تھا۔ پاکستانی حکام نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسے فالس فلیگ آپریشن، یعنی ایک جعلی منصوبہ قرار دیا اور کہا کہ بھارت اس واقعے کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے فوری طور پر اپنے فضائی الرٹ جاری کیا اور دفاعی تیاریاں بڑھا دیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے پاس خفیہ اطلاعات تھیں کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور عالمی برادری کو اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کی۔ جس طرح بھارت نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں، اسی طرح پاکستان نے جوابی اقدامات کے طور پر شملہ معاہدہ منسوخ کرنے کا کہا۔ بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی گئیں، تجارتی پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور اس کے بعد میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے پوری شدت سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ خبروں میں اسے پاکستانی دہشت گرد نیٹ ورک سے جوڑا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق حملے کے بعد بھارتی شہریوں میں کشمیری طلبہ اور عام کشمیری باشندے شدید دباؤ میں تھے اور انہیں مختلف مقامات پر ہراساں بھی کیا گیا، جبکہ پاکستانی میڈیا نے حکومت کے موقف کی بھرپور ترجمانی کی۔ ڈان نیوز، APP، پاکستان ٹائمز اور جیو نیوز نے اسے بھارتی پروپیگنڈا قرار دیا۔ ساتھ ہی مغربی تجزیہ کاروں کی رائے بھی شامل کی گئی، جنہوں نے اس حملے کو مشکوک اور بھارتی پالیسی کا حصہ قرار دیا، اور پہلگام حملے کے بعد لائن آف کنٹرول پر بھی صورتحال بگڑ گئی۔ 24 اپریل سے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان گولہ باری شروع ہو گئی۔ بھارت نے اپنی فوج کو مکمل اختیارات دے دیے اور 30 اپریل تک پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی۔ عالمی برادری نے حملے کی مذمت کی، لیکن عالمی اقدامات کم رہے۔ جبکہ دوستو، امریکی صدر نے دونوں ممالک کو خود یہ مسئلہ سلجھانے کا کہا۔ They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it's a bad one yesterday, though. It's a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned? How are you concerned about that? Well, there have been tensions
tensions on that border for 1,500 years. So, same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. चीन ने तामुल से काम लेने और शफाफ तहकीकात की बात की। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, मशरिक़ वुस्ता और दीगर अक़वाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकजहती का इजहार किया, मगर 1 मई 2025 को भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से राब्ता किया और पाकिस्तान पर हमले की जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को साफ तौर पर कहा, जनूबी एशिया में हर कीमत पर अमन बरकरार रखा जाए, इल्ज़ामात के बजाय ताउन की बातचीत की जाए। दोस्तों, ये पहला मौका था जब अमेरिका ने खुले अल्फाज में भारत को कशीदगी ना बढ़ाने की ताकीद की और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी इसमें नजर आई। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि 1 मई की अमरीकी मदाखलत क्यों अहम थी। ऐसे में अमरीका ने एक गैर मामूली किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ हैरान कुन तौर पर अमरीका ने 3 इंतहाई अहम गैर जानिबदार बातें की। हर कीमत पर दोनों ममालिक को अमन कायम रखना होगा, इल्ज़ामात और धमकियों के बजाय बातचीत और ताउन की राह अपनाई जाए, पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए। ये पैगाम मोदी हुकूमत के लिए बड़ा सिफारती झटका था, क्योंकि भारत चाह रहा था कि अमेरिका खुलकर इसका साथ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जंग का खतरा ख़त्म हो गया है। सीधी और साफ बात यह है कि फौरी तौर पर तो जंग का खतरा कम हो गया है, यानी अगले चंद हफ्तों में किसी बड़े फ़ज़ाई हमले या सर्जिकल स्ट्राइक या मुकम्मल जंग का खतरा वक्ती तौर पर नहीं है, लेकिन ये खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। भारत के मीडिया और हुकूमत में अब भी इंतकाम की आग जल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वक्फे से फायरिंग और सरहदी झड़पें जारी हैं। दोनों ममालिक की अफवाज अलर्ट और तैयार हैं। भारत ने अपनी सख्त पॉलिसी बरकरार रखी, सिफारती और अस्करी दबाव जारी रखा। पाकिस्तान की अफवाज और क़यादत ने भी दिफाई तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। माजी के तजुर्बात जैसे पुलवामा 2019 ये बताता है कि ऐसे मौके पर अचानक सर्जिकल स्ट्राइक या महदूद झड़प हो सकती है। जबकि दोस्तों, अमेरिका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बड़ी ताकतों ने दोनों ममालिक को सब्र व तहम्मुल की नसीहत की है। पाकिस्तान की सिफारतकारी मजबूत हुई है और आलमी राय आमा में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हुई है। भारत की आलमी सतह पर तन्हाई में मामूली इजाफा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इस बार खुलकर भारत की जंगी पॉलिसियों की हिमायत नहीं की है, जबकि इंडिया में बीजेपी की सरकार ने ये आम किया हुआ है कि अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती की तो क्या ही बात है। अब दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।